کا گرین کارڈ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کا ویزا جو رکھنے والے آپ ہیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹا موٹا جو تکنیکی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر اب آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امریکہ میں جاری ماس ڈیپورٹیشن مہم کی۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے مہم جاری ہے تو دوسری طرف عدلیہ سے فیصلے آنے کا سلسلہ بھی تھم نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، عدلیہ اس میں یا تو اسٹے آرڈر دے دیتی ہے یا پھر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، جس پہ حکومت خاصی نالاں دکھائی دیتی ہے، ناراض بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایک انتہائی قدم حکومت کی جانب سے اٹھا لیا گیا ہے اور 17 امیگریشن کورٹ ججز کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب خبر یہ نہیں ہے کہ 17 ججز کو، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ 17 ججز کو فارغ کر دیا کیوں کیا گیا۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ فیصلے دے رہے تھے، وہ ظاہر حکومت ان کو پسند نہیں کر رہی تھی اور حکومت مختلف چیزیں کر رہی تھی، تو لوگ وہ فیصلے دیے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک چیز کلیئر ہوگی۔ اصل سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور ان تمام لیٹیگنٹس کے اوپر یا جن کے کیسز بڑے ہیں، جن کے کیسز زیر التوا ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا۔ خبر یہ ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے ملک بھر میں ایک تو آپ کو پتہ ہے ڈیپورٹیشن مہم چل رہی ہے، اور اس میں اب جو نیا موڑ آیا ہے وہ 17 ججز کی برطرفی کی صورت میں آیا ہے۔ اب انٹرنیشنل فیڈریشن آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل انجینئرز، جو امیگریشن ججز کی ایک نمائندہ یونین ہے، انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 17 ججز کو بغیر کسی نوٹس کے نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان کو نکال باہر کیا گیا ہے۔ یونین کے صدر کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی تشویشناک عمل ہے، اور یہ ایک طرف کانگریس نے 800 امیگریشن ججز کی منظوری دی ہے اور دوسری طرف حکومت ان ججز کو بغیر کسی جواز کے برطرف کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بل پاس کیا ہے، ون بگ بیوٹیفل بل، اس کے تحت نئے 800 ججز بھرتی کیے جانے ہیں تاکہ جتنا بھی ایک بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو یونین کے صدر یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ 800 نئے ججز بھرتی کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ فنڈز رکھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جناب اپنے ہی پہلے ججز کو بغیر نوٹس کے برطرف کر رہے ہیں۔ اب کن کن ریاستوں میں نکالے گئے ہیں تو یہ 10 مختلف ریاستیں ہیں جہاں پہ وہ تعینات تھے، جس میں کیلیفورنیا ہے، اس کے علاوہ میری لینڈ ہے، نیو یارک ہے، ٹیکسس ہے، ورجینیا ہے، اس طرح مختلف 10 ریاستیں ہیں جہاں سے ان ججز کو برطرف کیا گیا ہے۔ اب ججز کو تو برطرف کر دیا ہے، ججز کی جو تعداد کم ہوئی ہے اس سے مقدمات کا ایک انبار لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن عدالتوں میں پہلے ہی اس وقت 35 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں۔ ججز کی یہ برطرفیاں اس صورتحال کو مزید خراب کر دیں گی، اور جو ہے ایک کیس کا فیصلہ جو امیگریشن سے جج کے پاس پڑا ہے، آلریڈی وہ سال ہر سال لے رہا ہے، تقریباً اس پہ 1 سال کی تو ڈیٹ ہی دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر کیسز میں فائنل سماعت 1 سال سے بھی آگے جا کر ہوتی ہے۔ تو امیگریشن عدالتیں کرمنل کورٹس کی طرح اب وکیل بھی فراہم نہیں کرتی، اگر کسی کے پاس اپنا وکیل نہیں تو اسے خود ہی اپنی نمائندگی بھی کرنی ہوتی ہے، اور اکثر ترجمان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب امیگریشن ججز کی جو بھرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ یونین کے مطابق نئے امیگریشن ججز کی بھرتی، ٹریننگ اور تعیناتی میں تقریباً 1 سال لگ سکتا ہے۔ یعنی اگر موجودہ ججز کو نکالا جاتا ہے تو ان کی جگہ نئے ججز فوری طور پر نظام کو نہیں سنبھال سکتے۔ اب جو ہے یونین یہ بھی کہتی ہے کہ ٹرمپ حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک 103 سے زائد ججز یا تو برطرف کیے گئے یا خود استعفیٰ کے تحت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے، یا پھر ان کو جو ہے فاک ان دی روڈ دے چکے ہیں، جنہیں شروع میں ایک متنازع اسکیم حکومت کی پالیسی کے تحت چلیں یا نوکری چھوڑ دیں، یہ ان کو کہا گیا تھا۔ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں ایک جو دستخط کیا گیا نیا قانون ہے، اس کے تحت جو ہے 3.3 بلین ڈالر فنڈنگ دی جا رہی ہے امیگریشن عدالتوں کی، اور ہر جو محکمہ انصاف کے ماتحت امیگریشن عدالتوں کی نگرانی اور یہ رقم ایگزیکٹو آفس فار امیگریشن ریویو بھی کرتا رہے گا، یہ بھی کہا گیا۔ اب اصل مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو یہ قدم امیگریشن عدالتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو رقم رکھی گئی ہے اور ڈیپورٹیشن کو عمل کو تیز کرنے کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے، مگر ججز کی یونین اور ماہرین اسے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتی خود مختاری پر حملہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ اب اس سے متاثر کون ہوگا؟ جو میں نے شروع میں کہا کہ بھئی اصل بات کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ججز تو آپ نے فارغ کر دیے،
لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے سب سے زیادہ متاثر کرے گی امیگرینٹس کو، اور وہ امیگرینٹس جو فی الحال کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے۔ اور ایسے افراد جو خود اپنی نمائندگی کر رہے ہیں اور جنہیں ججز کی غیر موجودگی میں سالوں تک فیصلہ نہیں مل سکے گا، آپ گرین کارڈ ہولڈرز یا ویزا رکھنے والے افراد جو کسی چھوٹے الزام یا تکنیکی بنیاد پر بھی ڈپورٹیشن کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ اگر آپ کا گرین کارڈ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کا ویزا جو رکھنے والے آپ ہیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹا موٹا جو تکنیکی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر اب آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ججز کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ججز کی تعداد کم ہونے سے نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ گرین کارڈ ہولڈر کا ہونے جا رہا ہے، اور گرین کارڈ ہولڈر سب سے زیادہ اس فیصلے سے متاثر ہوں گے، اور آنے والے دن ان کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔